السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین، توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اس قدر پسند فرماتا ہے کہ کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہوں سے معصوم بنایا، انبیاء کرام کو گناہوں سے معصوم بنایا، لیکن ہم جو اللہ کے بندے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی گناہ سرزد ہو جائے ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی جو توبہ کرے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو کس قدر عظیم الشان توبہ کی فضیلت ہے۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اچھا کام کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، ایسی کون سی حکومت ہوگی، ایسی کون سی بادشاہت ہوگی جو اعلان کر رہا ہے صرف یہ نہیں کہ گناہوں سے معافی دی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کو گناہ بھی معاف فرما دیے اور اس گناہ پر اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی، اگر گناہ سرزد ہو گیا، اس نے اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ایک تو اولاً تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ اس قدر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدر اس پر مہربان ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء، جس اعضاء سے اس نے گناہ کیے تھے، اس اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے۔ وہ زمین، جس زمین پر اس نے گناہ کیے ہیں، اس زمین کو بھی بھلا دیتا ہے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کل بروز قیامت ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری زبان بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ جن اعضاء سے ہم نے گناہ کیے وہ اعضاء ہمارے خلاف ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بندہ توبہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اس قدر مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے، اس کی مثال بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر خوش ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو صحرا میں چلا گیا، صحرا اسے کہتے ہیں جہاں دور دور تک کسی چیز کا، کسی آبادی کا نام و نشان نہ ہو، نہ پانی ہو، نہ کچھ ہو، نہ کھانے کی کوئی اشیاء ہو۔ تو ایک بندہ اپنی سواری پر سارا سامان لدے ہوئے وہ سواری سے جا رہا ہے اور وہ ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے اور وہاں ٹھہرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری سامنے نظر نہیں آ رہی۔ تب وہ چاروں طرف
اس سواری کی تلاش میں گھومتا ہے، وہ پریشان حال ہے کہ میری سواری چلی گئی ہے، اس پر کا سامان چلا گیا ہے، اب اس صحرا میں کیسی زندگی بسر ہوگی۔ تھک ہار کر وہ دوبارہ اسی جگہ آ جاتا ہے، اب اس کی ساری امیدیں جو زندہ رہنے کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ آخرکار دوبارہ اسی جگہ پہ لیٹ جاتا ہے، اور کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی سواری سامنے پا رہا ہے۔ اس سواری پر جو توشہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان جو رکھا ہوا ہے، وہ وہی پاتا ہے تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے اپنے سواری کو دیکھا ہے اور اس قدر خوش ہوا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے، اس شخص سے کئی زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہے، توبہ کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ چاہیے کہ توبہ کی شرائط پر عمل کرے۔ توبہ کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ بندہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو کہ میں نے رب سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی ہے، میں اس گناہ سے شرمندہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس گناہ کو ترک کر دے، اور ایک ہے کہ آئندہ ایسا گناہ کبھی نہ کروں گا، ایسا عزم مصمم پکا ارادہ کرے، تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔